بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصاص کب لیا جائے گا، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3461ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن انس ان یہودیا رد رأس جاریۃ بین حجرین فقیل لها من فعل بک هذا افلان افلان حتى سمی اليہودی فأومأت برأسها فجیء بالیہودی فاعترف فأمر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد رأسه بالحجارة متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میں تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدیات 12واں باب ہے۔ جب قاتل ایک مرتبہ قتل کا اقرار کر لے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 4884ویں حدیث اور 6876ویں بھی ہے اور 6885ویں بھی ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، میں نے 6884 کہنا تھا، 4884 کہہ دیا۔ اور پھر صحیح بخاری میں ہی 2413، 2746، 6877 اور 6879۔ صحیح مسلم میں 4361، 63 اور 65۔ سنن ترمذی میں 1394۔ سنن ابی داؤد میں 4535 اور 29 اور 27۔ سنن نسائی میں 4744، 45، 83 اور 46۔ سنن ابن ماجہ میں 2666، 2665 ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ حدیث کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ فلاں ہے یا فلاں ہے؟ حتیٰ کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ اس یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچل دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مقتولہ نے اقرار کیا تھا، لہذا اس یہودی کو قتل کر دیا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قتل ہونے والی لڑکی سے پوچھا گیا تھا تاکہ مشکوک شخص کی نشاندہی ہو جائے، اور جب نشاندہی ہو گئی پھر تحقیق تفتیش کی گئی اور قاتل نے اقرار کیا۔ اور اس حوالے سے اہل کوفہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاتل کم از کم 2 بار اقرار کرے تب قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 بار اعتراف کرنا ہی کافی ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قاتل نے قتل کیا ہے، قاتل کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ اور پھر یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قصاص ضروری نہیں کہ تلوار سے ہی لیا جائے، لیکن اصل میں قصاص تلوار کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن جب اس قسم کا کوئی معاملہ سامنے آ جائے جہاں قاتل نے صریحاً ظلم کیا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پتھر کے ذریعے سر کو کچل دینا یہ اذیت ناک نہیں، بہت زیادہ اذیت ناک ہے؟ تو یہ ایک استثنائی معاملہ ہے، ورنہ اصل قصاص یہی ہے کہ تلوار کے ذریعے اس کا سر اڑا دیا جائے، اور اس سے بہتر طریقہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔